نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو ان کا نام تو اونچا ہی رہے گا، ان کا ذکر اونچا ہی رہے گا، تو یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، حضور کی مدح کا قیام کر کے ہمارے لیے اپنی سعادت مندی ہے جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگوں، میں اپنے شعروں سے ان کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جب اپنے شعروں میں ان کا نام رکھ لیتا ہوں، میرے شعروں میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کھنڈ اسی نام کی ہے، یہ ساری مٹھاس اور یہ سارا شہد اسی نام کا ہے۔ تو ہم نے اس نام کا وظیفہ شعار زندگی بنانا ہے، اور اس سے ہماری قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، نابغہ جادی عرب کا بہت بڑا شاعر حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کرنے لگا، حضور میں آپ کی مدح میں لب کھولنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے وہاں فی البدی حضور کی شان میں ایک شعر پڑھا۔ ماحول ایسا سجا کہ انہوں نے دوسرا شعر پڑھ دیا، تیسرا شعر پڑھ دیا، 5 شعر کہہ دیے، 10 شعر کہہ دیے، 20 اشعار کہہ دیے، 40 اشعار کہہ دیے، 100 اشعار کہہ دیے، حتیٰ کہ 200 اشعار کہے۔ حضور خوش ہو گئے اور فرمایا، لا یفدد اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ حضرت قرظ بن اسامہ کہتے ہیں، میں نے 80 سال کی عمر میں نابغہ جادی کو دیکھا ہے کہ ان کے دانت اولوں کی طرح چمکتے تھے، چونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو شخص حضور کی مدح کرے اس کا چہرہ نہیں بگڑتا، اور جو حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو گھٹانے کے لیے کوشاں رہے اس کی شکل سلامت نہیں رہتی۔ تو اگر چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ تازہ رہے تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو۔ تو اللہ کے محبوب نے دعا دی کہ اللہ تیرے منہ کی مہر نہ توڑے، اور 80 سال کی عمر میں بھی اولوں کی طرح ان کے دانت چمکتے دکھائی دیتے تھے۔ تو یہ میرے اور آپ کی سعادت مندی ہے، اور اس میں ہمیں حصہ دار بننا ہوگا۔ باقی حضور کا ذکر اونچا ہی اونچا ہے، ہم نہیں کریں گے پھر بھی ہو رہا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ چڑیاں بھی ترانے انہی کے نام کی پڑھ رہی ہیں، کوئلے بھی اپنے لہجے میں نعت ان کی گا رہی ہیں، اور پوری کائنات کے لبوں پہ ترانے میرے حضور کے ذکر کے ہیں۔ تو ہم اس میں اپنی سعادت مندی کے لیے اور اپنی خوش بختی کے لیے، اس کے اضافے کے لیے ہم یہ محافل سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محافل کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ ان کے سجانے کا مقصد کیا ہے، ان محافل کے منعقد کرنے کے مقاصد کیا ہیں؟ تو میں چونکہ لمبا خطاب کرنے کی عادت بھی نہیں رکھتا ہوں، اور میرے سے قبل بھی سلسلہ جاری رہا اور میرے بعد بھی سلسلہ جو ہے وہ شاید جاری رہے گا، تو میں صرف 3 باتیں ایسی محافل کے انعقاد پر جو ہمارا مقصود ہوتی ہیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایسی محافل کو منعقد کرنے کے بنیادی مقاصد ہم میں ملحوظ رہنے چاہیے، اور وہ ملحوظ رہیں گے تو ہمیں ایسی محافل کے نتائج بھی نصیب ہوں گے اور اس کی روحانی برکات بھی نصیب ہوں گی۔ ایسی محافل کے ذریعے سے حضور علیہ السلام کی محبت کو نئی نسل کے اندر منتقل کیا جاتا ہے، اور حضور کی محبت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کے زود اثر ذرائع بقول علامہ اقبال 3 ہیں۔ پہلا ذریعہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنا، اور یہ محافل میلاد کا لازمی جز ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھو گے تو حضور علیہ السلام کی محبت سینے میں پیدا ہوگی، اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی نئی نسل کو حضور پر کثرت سے درود پڑھنے کی ترغیب دیں، ان کے ہاتھ میں درود کی تسبیح دیں۔ ہفتوں عشروں میں دیکھیں گے کہ ان کے سینے حب رسول سے سرشار ہوتے دکھائی دیں گے۔ ویسے بھی آج کے دور میں درود متلاشیان حق کے لیے اکسیر ہے،
72-73 فرقے نوچ رہے ہیں اور ہر شخص اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہر بندے کی زبان پہ تو قرآن کی بولی، ہر شخص کے لبوں پر تو حدیث کی بولی ہے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا اس زمانے میں، حضرت جب کثرت سے فرقے ہو جائیں گے تو حق کو کیسے پہچانیں گے؟ تو فرمایا جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ تو سائل بڑا سیانا تھا، اس نے ایک سوال اور کر دیا، اگر بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ موجود ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے جو جواب دیا سنو، فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، نشانی یہ ہوگی کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے۔ تو اگر کثرت سے حضور پر درود پڑھنے کا آپ مزاج رکھیں گے تو نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہو جائے گا۔ ویسے درود کا ایک اور فائدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ درود لہجے میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، رس پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن اہل نقد غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن جو عزت اقبال علیہ رحمہ کو ملی ہے وہ غالب کا مقدر نہیں بن سکتا۔ کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھ لیا کہ تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، ساری کھنڈ نام محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔ تو کہا میں نے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا ہے، لہٰذا رب نے میرے لہجے میں اثر ڈال دیا ہے، رس ڈال دیا ہے، تاثیر ڈال دی ہے۔ تو محافل میلاد درود کی کثرت کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا مقصد ایسی محافل کے انعقاد کا حضور علیہ السلام کی سیرت کے عنوان کو چھیڑنا ہے، اور یہ حضور کی محبت کو نئی نسل میں منتقل کرنے کا ایک زود اثر ذریعہ ہے، اور ہمیں بہت ضروری ہے کہ نئی نسل کے سینے میں حضور علیہ السلام کی سیرت کا اجالا کریں۔ اور یہ علماء کی ذمہ داریوں میں سے ہے، مشائخ کی ذمہ داریوں میں سے ہے، لیکن اب اس سے بڑھ کر والدین کی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس لیے کہ نہ علماء وہ رہے، نہ مشائخ وہ رہے، اور نعت خوانی کی مجالس بھی وہ ماضی میں جیسے ہوتی تھی آج وہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں علماء جب واز کر رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ ان کی پشت پہ رسول اللہ کی تائید کا ہاتھ ہے، لیکن ظاہر ہے آج جو ہم نے سنے ہوئے نئی نسل وہ نہیں سن رہی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ مولوی صاحب کتنے روپوں میں بک ہو کے آئے ہیں اور ان کی قیمت کتنی ہے، ان کا وزن کتنا ہے، تو کیا وہ اثر کریں گے اور کیا وہ اثرات مرتب کریں گے۔ پیر بھی ایسے ہوتے تھے ماضی میں کہ جب ان کی حضور جاتے تھے دل ڈولتا تھا کہ پیروں کی نظر دلوں پہ ہوتی ہے، لیکن اب دل پہ نہیں ہوتی، دل کے اوپر لگی ہوئی جیب پہ ہوتی ہے، نظر پیچھے رہ گئی ہے۔ نعت خواں ہم نے ظہوری علیہ رحمہ کی محافل میں شرکت کی ہے، قاری زبید رسول کو میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، اشکوں کی برسات ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ ہمیں نعت خواں نہیں ملتے۔ اب تو عورتوں کے دوپٹے باندھ کے آ جاتے ہیں اور عورتوں کے لباس پہن کے آ جاتے ہیں، برستے نوٹوں میں ان کی لے اور چمکتی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ نئی نسل کہاں سے وہ عشق رسول لے گی؟ نہ پیر پیر رہے، نہ مولوی مولوی رہے، نہ نعت خواں رہے۔ ایک اور ذریعہ تھا حب رسول کے حاصل کرنے کا، دادی اماں کا بستر۔ شام کو بچے سمٹ کے دادی اماں کے بستر میں گھس جاتے، امی ہمیں کہانیاں سناؤ۔ دادی اماں اس کہانی میں عشق رسول ڈال دیتی، اس میں اپنی معاشرت ڈالتی، اس میں اخلاقیات ڈالتی، اس میں تصوف ڈالتی، اس میں اپنی خاندانی اچھی روایات ڈالتی، اور ایک مجموعہ بنا کے روزانہ ایک جام بچوں کو پلا کے سوتی۔ آج دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا۔ بچے کہاں سے دین لے رہے ہیں؟ سوشل میڈیا سے۔ دین کہاں لے رہے ہیں؟ الیکٹرانک میڈیا سے۔ تو مجھے بتاؤ، نہ مولوی وہ رہا، نہ پیر وہ رہا، نہ نعت خواں وہ رہا، دادی اماں کا بستر بھی اجڑ گیا، تو نئی نسل کہاں سے عشق رسول لے گی؟ تو بڑا مشکل مسئلہ بن گیا۔ دوسری جانب تسلسل سے خاکے تراش کر کے ان کی کوشش بھی ہے کہ ان کے سینے اجاڑ دیے جائیں، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داریاں فضول تر ہو گئی نا کہ وہ اپنی اولاد کو وقت دیں اور ان کے سینے میں حضور کا پیار اتاریں۔ اور اس کے لیے علامہ اقبال آج سے 1 صدی قبل بتا گئے ہیں، وہ ان حالات کو اپنی باطنی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو حضور کا پیار دینے کے لیے انہیں حضور کی سیرت پڑھا دو۔
اولاد کے بالغ ہونے سے قبل ان کو ساری حضور کی سیرت سکھا دو، پڑھا دو، اور محافل میلاد کے اندر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تیسرا مقصد ایسی محافل کا، ایسی مجالس کا، انسان فطرتاً حسن پسند ہے، انسان کی طبع ہے کہ وہ حسن کی طرف میلان رکھتا ہے۔ وہ حسن کہیں بھی ہوگا تو انسان کا رجحان قلب ادھر ہو جائے گا، وہ کاکل داراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ پپیہے کی آواز میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، وہ تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، وہ مور کے پروں میں مالک کی مینا کاریاں ہوں، وہ برستی برکھا میں ہو، وہ نچڑتے بادلوں میں ہو، وہ ساون کی رت میں ہو، وہ معصوم بچے کی مسکراہٹ میں ہو، وہ گیت گاتے ہوئے دریاؤں میں ہو، بہتی آبشاروں میں ہو، اور جھومتی ندیوں میں ہو، وہ پربتوں پہ اگے ہوئے پہاڑوں کی بے ترتیب کے تاروں میں ہو۔ حسن جہاں بھی ہوگا، جس روپ میں بھی ہوگا، دل ادھر